السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر قاضی خوش آمدید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں۔ امید کرتا ہوں بلکہ یقین رکھتا ہوں کہ الحمدللہ آپ نے حج 2026 کی رجسٹریشن مکمل کروا لی ہوگی۔ یاد رکھیں اگر آپ کو حج 2026 کی رجسٹریشن جو کہ 26 جون 2025 سے شروع ہو چکی ہے، 9 جولائی 2025 اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، اس میں کوئی پرابلم آ رہی، کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیں، مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں، میں آپ کو امیجیٹلی اس میں گائیڈ کروں گا، آپ کو سپورٹ کروں گا اپنے حج 2025 کے ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر، اور اس کے علاوہ ٹیکنیکل جو بھی مسئلے ہوں گے اس کے اوپر بیسٹ طریقے سے آپ کو گائیڈ کر دوں گا الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری ایک پرسنل میں نے اس کے اوپر ایک ایفرٹ پٹ کیا تاکہ میں آپ کی حجاج کی خدمت کر سکوں۔ ابھی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت اہم سوال کے اوپر بات کریں گے جو کہ مجھے سوال بھیجا ہے وقار قاضی صاحب نے۔ انہوں نے لکھا ہے، ڈیئر بردر حاجی ڈاکٹر قاضی، آئی کین اونلی پرفارم حج آن ویل چیئر، کائنڈلی گائیڈ۔ انہوں نے 3 سوال کیے ہیں، اس میں ایک انہوں نے پوچھا ہے کین آئی ٹیک این الیکٹرک ویل چیئر، اور دوسرے میں ویل اے ہیلپر بی اویلیبل دیئر، اور تیسرا سوال انہوں نے لکھا ہے واٹ سارٹ آف ڈیفیکلٹیز کین آئی فیس دیئر وائل موونگ فرام پلیس ٹو پلیس۔ تو سب سے پہلے وقار صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں الحمدللہ کہ آپ نے اس قابل سمجھا مجھے، کہ آپ نے کمنٹ لکھا، آپ نے کویسچن کیا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے اور ان تمام جو خواتین و حضرات جو پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگ جو کہ ویل چیئر استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر رضا میں اس کے ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ صحت دے، تندرستی دے، آسانیاں پیدا کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پہلی بات جو آپ نے پہلا کویسچن کیا، کین آئی ٹیک اے ویل اینڈ الیکٹرک ویل چیئر، جی بالکل، آپ یہاں سے پاکستان سے بھی اپنی ویل چیئر لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ گیا تھا، الحمدللہ میرے ساتھ وہ تھی، ہم نے ان کے لیے الیکٹرک تو نہیں، ہم نے ان کے لیے جو مینول ویل چیئر تھی وہ یہاں سے ساتھ لے کے گئے تھے۔ وہاں پہ سارا سفر ہر جگہ پہ استعمال ہم نے کیا اس کو، اور اس کو اسی ویل چیئر کے اوپر واپس ہم لے کے آئے تھے۔ تو اس لیے میں نے ایسے بہت سارے حجاج کو دیکھا جنہوں نے وہاں پہ سعودی عرب میں جا کے خاص کر حج کے دنوں میں انہیں لگتا تھا کہ ان کے لیے ویل چیئر ضروری ہے، ان کے ساتھ کچھ بزرگ تھے تو وہ ان بزرگوں کے لیے انہوں نے وہاں سے النہدی فارمیسی ہے، آپ کو ہر جگہ سے ویل چیئر آپ کو مل جاتی ہے، آپ وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں، نیو پرچیز کر سکتے ہیں، آپ کو وہاں سے الیکٹرک ویل چیئر مل جائے گی، مینول مل جائے گی، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی فیسلٹی جو کہ حرم کے پاس باب السلام گیٹ کے پاس وہاں پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ سپیس بنی ہوئی ہے، وہاں پہ جہاں پہ آپ ویل چیئر اس کو بورو کر سکتے ہیں، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں، مگر یہ چیز کہ ضروری ہے نظر میں رکھنا کہ وہ والی ویل چیئر وہ وہاں پہ آپ طواف میں حرم میں استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے وہ جب آپ کو دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی یہ والی ویل چیئر آپ نے حرم میں استعمال کے لیے رکھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ اس کو خرید بھی سکتے ہیں، آپ وہاں سے لے بھی سکتے ہیں۔ ویلا ہیلپر بھی اویلیبل دیئر، یہ سوال بہت ہی زیادہ ضروری ہے، بہت ہی زیادہ اہم ہے، یاد رکھیں یہ سب کے لیے، سب حجاج کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ایئر حج 2025 کے اوپر سختی بہت زیادہ تھی، ان کی ریسٹرکشنز بہت زیادہ تھیں، نہ کوئی بندہ نسخ کارڈ کے بغیر حرم میں جا سکتا تھا، نہ کوئی خاص کر حج کے 5 دنوں میں کوئی ٹریول کر سکتا تھا، ہر جگہ پہ سیفٹی، ہر جگہ پہ چیک پوسٹ، ہر جگہ پہ چیک اپ تھا، جب بھی کوئی بندہ حرم میں جاتا تھا اس سے پہلے اس کا نسخ کارڈ چیک کیا جاتا تھا، نسخ کارڈ کے خالی چیک نہیں کرتے تھے، یاد رکھیں اس کو سکین کر کے وہ ویریفائی کر کے پھر اس کو حرم میں داخل ہونے دیتے تھے۔ اس کے علاوہ جب حج کے خاص کر 5 دن تھے، جب آپ کو ہوٹل سے انہوں نے لیا تھا تب بھی انہوں نے نسخ کارڈ کو آپ کے سکین کر کے اس کے بعد پھر گن کے بندے جو ہے نا بسز میں بٹھائے تھے، اور جو بندہ منی کی حدود میں یا کوئی عرفات کی حدود میں بنا نسخ کارڈ مل جاتا تھا اس کو انہوں نے تقریباً ہزاروں کے حساب سے جو ریال جو ہے نا وہ فائن کیا تھا، کیونکہ کچھ ایسی نیوز بھی تھیں جو کہ
इलीगल तरीके से जद्दा से मक्का शिफ्ट होना चाह रहे थे और पर्पज़ उनका ये था कि किसी तरह से हम मक्का में जाके हज कर लें। उनको उसमें कुछ इंडियन थे, कुछ बांग्लादेशी थे, उनको 10 साल की उन्होंने रिस्ट्रिक्शन भी लगाई थी कि अगर कुछ ऐसा पकड़ा गया उसके ऊपर 10 साल की सऊदी अरब में आने की रिस्ट्रिक्शन, उसके अलावा 3 साल की सज़ा और दूसरे जो फाइनेंशियल पेनल्टीज थी वो भी उन्होंने इम्पोज की हुई थी, इसलिए बड़ी ज़्यादा सख्ती थी। तो याद रखें कि आपको वहाँ पे हेल्पर नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे हेल्पर नहीं मिलेगा। आपकी हेल्प वही कर सकता है जिसके पास वो जिसके पास हज का वीज़ा है या नुस्ख कार्ड है। वहाँ पे लोकल बंदा आपको, अगर आप ये चाह रहे हैं किसी को आप वहाँ पे वो कर लें, अपने साथ अटैच कर लें या उसको पैसे दे के कोई हेल्पर अपने साथ रख लें, मगर उसके पास वही आपका हेल्पर बन सकता है, याद रखें, जिसके पास नुस्ख कार्ड है या जिसके पास हज का परमिट है, वही आपका हेल्पर बन सकता है। इसलिए अगर आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं और मेरी वालदा जिस तरह से थी, तो हम मेरे पास भी नुस्ख कार्ड था, वालदा का भी नुस्ख कार्ड था, तो हर जगह पे हम जा सकते थे व्हील चेयर के साथ, कहीं पे भी जा सकते थे। मगर अगर आप ये समझ रहे हैं कि अगर व्हील चेयर वाला बंदे के साथ उसके साथ हेल्पर कोई वहाँ से जाके आप अपने साथ साइन करवा लें, उसके पास कार्ड नहीं है, उसके पास नुस्ख कार्ड, तो फिर आपको ऐसा कोई सिचुएशन नहीं मिलेगी। इसलिए और ये चीज़ है कि जब आप तवाफ़ कर रहे हैं, आपने सही करनी है, तो वहाँ पे आपको एक हेल्पर मिल जाता है, वहाँ पे वो उनकी प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल है, पेड फैसिलिटी है। आप उनकी जो गोल्फ कार्ट होती है उसके ऊपर भी, इलेक्ट्रिक कार्ट जो होती है उसके ऊपर भी तवाफ़ कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे एक हरम में फैसिलिटी होती है, जो लोग आपको वहाँ पे पैसे लेके वहाँ पे तवाफ़ करवा देते हैं, वो डेडिकेटेड और उनकी ऑथराइज्ड फैसिलिटी होती है, वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। मगर जब आप बाहर कहीं पे होंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अकेले हैं तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। अगर आप व्हील चेयर पे हैं तो चाहे आपके पास इलेक्ट्रिक व्हील चेयर है, दूसरी बात, कोशिश आपकी पक्का ये आपके साथ एक कोई बंदा डेडिकेटेड होना चाहिए जो आपको ऑल द वे आपके साथ हो, आपके डिपार्चर से लेके वापस अराइवल तक, आपका जो है मुकम्मल होने तक आपके साथ हो। आप कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हील चेयर ले लें, उससे उनको आसानी मिल जाए। आप जो जहाँ पे नियर बाय जाना है वहाँ पे आप खुद चले जाएं, आ जाएं। मगर ऐसे लोगों को देखा है मैंने, मगर ऑल द वे अगर आप ये समझ रहे हैं कि हर जगह पे आप व्हील चेयर एक्सेसिबल है, तो वो प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं जिस होटल में था, हमारी 518 बिल्डिंग में जहाँ पे जाना हमारा था, वहाँ पे व्हील चेयर एक्सेसिबल उस तरह से पार्किंग आप या एंट्री एग्ज़िट नहीं था। अगर एंट्री एग्ज़िट जब मैंने फिर उसके जाके जब बात की, तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे स्लोप हमें मेटल की, लोहे की स्लोप बना दी थी, जिससे फिर हम उसको, मगर वो भी हमें पुश करके ऊपर लेके जाना पड़ता था। इवन कि मेरी अगर आप वीडियो देखते हैं, एक जो होटल की जो हॉस्पिटल की बनाई थी, हॉस्पिटल में भी, जो कि अजीज़िया में हॉस्पिटल था, वहाँ पर भी व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी कम थी। वहाँ पे भी व्हील चेयर ऐसे भी आप वीडियो में देखेंगे कि उनको जो स्लोप बनी थी वो बड़ी ज़्यादा स्लिपरी थी। वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हील चेयर तो चढ़ ही नहीं सकती, कोई धक्का लगाएगा तो फिर आप ऊपर चढ़ सकते हैं। और फिर ऐसा भी था कि कुछ व्हील चेयर वो लोग उठा के नीचे रख रहे थे। तो इसलिए ये मैं आपको बताऊं कि व्हील चेयर इसके ऊपर अगर आप देखें तो प्रॉपर मैंने अपनी वीडियो भी शेयर की है कि व्हील चेयर फ्रेंडली जो है ना फैसिलिटी वो होनी चाहिए। उसके अलावा मैं एक और बात बताऊं कि ये था बिल्डिंग्स में, और खासकर जब हज के 5 दिन होंगे तो मिना में भी अगर आपको लेके जाते हैं तो आप खुद बस के ऊपर चढ़ाना मुश्किल होगा। आपको कोई टीम ग्रुप के बंदे होंगे तो आपके पास, जैसे डेडिकेटेड ग्रुप के बंदे आपके हैं, वो आपको लेके जा रहे हैं, उठा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, तो आप वो पॉसिबिलिटी है। वरना मिना में भी आपका आना जाना प्रॉब्लम होगा। अरफात में जब शिफ्ट करेंगे वहाँ पे भी, तो याद रखें कि वहाँ से हेल्पर आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप पेड चाहते हैं कि मैं किसी को कोई अपने पास रख लूं, तो ऐसा नहीं मिलेगा। वो मिल सकता है जिसके पास नुस्ख कार्ड होगा और उसको हज की परमिशन होगी, वही आपके साथ चल सकता है।
ٹھیک ہے جی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ بندہ لے کے جائیں اور وہ آپ کے ساتھ پورا سفر آپ کے ساتھ واپس ہو، ویل چیئر سپورٹیو ہو، وہ آپ خود آپریٹ کر لیں وہاں پہ جانے کے لیے. اینڈ واٹ کائنڈ آف ڈیفیکلٹیز کین آئی فیس دیر وائل موونگ فرام، اور وہ میں نے آپ کو جو ڈیفیکلٹیز میں نے آپ کو اپنے پچھلی اسی میں نے بتا دی کہ آپ کو جب مدینہ سے آپ نے حرم میں جاتے ہیں تو وہاں پہ حرم کے اندر جا کے تو آپ اپنی کر لیتے ہیں، مگر جہاں پہ جب سلوپ میں ہوگا کہیں پہ آپ کو وہ تھوڑا سا بیریئر آ جاتا ہے. اب ہم جا رہے تھے جب حرم سے، ہم مدینہ سے ہوٹل سے نکلتے تھے، دار الایمان ہوٹل سے نکلتے تھے، ہر رستے میں جاتے جاتے ہمیں کچھ ایسی جگہ آتی تھی جہاں سے تھوڑا سا وہ آپ کو ویل چیئر اٹھا کے اوپر کر کے تو آگے آپ کو سپورٹ کرنا پڑتا تھا، جانا پڑتا تھا. اس لیے یہ والے اس طرح سے چیلنجز آئیں گے. اور ایون کہ ہوٹل ہاسپٹل کا بھی میں نے بتا دیا، ہوٹل کا بھی میں نے بتا دیا. اس کے علاوہ موور اراؤنڈ جگہ اگر آپ نے شاپنگ کے لیے جانا ہے حج کے دنوں میں تو آپ کو یہ سارے چیلنجز آئیں گے. اس لیے آپ کے ساتھ ویل چیئر آپ کو مل جائے گی، آپ یہاں سے لے جائیں، وہاں سے لے لیں، ہیلپر آپ کو وہاں سے نہیں ملے گا. آپ کو بہتر ہے کہ آپ کے ساتھ ایک ڈیڈیکیٹڈ بندہ ہو جو جس کے پاس حج کی پرمیشن ہو، وہ حج کے دنوں میں کمپلیٹلی آپ کے ساتھ رہے. اور اس کے علاوہ جو دوسری چیلنجز ہیں اس کی میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے علاوہ بھی کئی صاحب اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو آپ میرے سے بات کر سکتے ہیں. میری ویڈیو جو ویل چیئر کے اوپر ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہوٹل کے ہاسپٹل کے اندر جو میں نے اس کا پورا ٹور کروایا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اس سے آئیڈیا ہو جائے گا. اگر آپ پاکستان سے باہر کہیں پہ رہتے ہیں، امریکہ میں، کینیڈا میں، یو کے میں، جس طرح میں 5 سال جاپان رہا تو جاپان تو ٹوٹلی ویل چیئر فرینڈلی ہے. وہاں پہ آپ نے کسی بھی جگہ پہ جانا آپ کو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی. مگر سعودی عربیہ ویل چیئر فرینڈلی اس طرح سے نہیں ہے. 50% 60% آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوور آل میں بات کروں تو 50-60% ویل چیئر فرینڈلی ہے. مگر اس کے علاوہ اگر آپ کو کرنا ہوگا، موو اراؤنڈ کرنا ہوگا، ٹریولنگ کرنی ہوگی، جانا آنا ہوگا تو آپ کو پرابلم ہوں گی، ایون کہ ہوٹل میں بھی. ٹھیک ہے جی، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے کویشچن کا آپ کو آنسر مل گیا ہوگا. مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر طیب قاضی کو دعا میں ضرور یاد رکھیں. اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اور بھی دوسرے حجاج کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ جتنے بھی ویل چیئر والے حجاج ہیں نا ان کو یہ پیغام پہنچے اور ان کے لیے آسانیاں ہوں انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.